نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے، جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت، تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے، جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت، تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔
روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زندگی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں، مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے، جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی، مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زندگی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں، مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے، جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی، مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ زندگی کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सिल्क की कहानी शुरू होती है मन से, जो एक सीधी सादी मेहनती लाइब्रेरियन है। रोज़ाना दर्जनों लोग आते जाते हैं, मगर इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। वो हमेशा किताबों में डूबी रहती है, अपने ख्वाबों और एक पुरसुकून मुस्तकबिल का इंतज़ार में। इसी दौरान एक दिन लाइब्रेरी में एक हैंडसम मगर खामोश मिजाज लड़का रोहेल आता है, जो एक राइटर है और अपनी नई किताब के लिए मवाद जमा कर रहा है। पहली मुलाकात में दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोश चिंगारी महसूस होती है। शुरू में ईमान उसे सिर्फ एक आम विजिटर समझती है, मगर रोहेल रोज़ आने लगा। कभी वो किताब ढूंढने में मदद मांगता, कभी किसी के किरदार की नफ्सियात पर बात करता, और यूँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान ताल्लुक मजबूत होने लगता है। ईमान पहली बार खुद को किसी के सामने हंसते मुस्कुराती पाती है, जबकि रोहेल को वो लड़की मिल जाती है जो उसे अंदर तक समझ सकती है। लेकिन कहानी यहाँ से मुश्किल होती है। एमन की ज़िंदगी में एक पुरअसरार मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि रोहेल की किताब दरअसल इसकी अपनी ज़िंदगी से मुतासिर है, क्योंकि रोहेल पहले से ही दूर से इसे देखता रहा है, इसके हालात जानता है और इसने मरकज़ी किरदार बनाया था। एमन को धोखा महसूस होता है, क्योंकि इसने कभी अपनी ज़िंदगी किसी को नहीं बताई थी और रोहेल ने इसे अपनी कहानी का मौजू बना दिया। यमन इससे दूर हो जाती है और रोहेल पूरी कोशिश करता है कि वो उसे समझ सके, कि इसका मकसद उसे दुख देना नहीं था, बल्कि वो खुद भी नहीं जानता था कि कब यमन इसकी मोहब्बत, तहरीर और ज़िंदगी का मरकज़ बन गई। और यमन के एक ख़त में अपनी सच्चाई, अपनी कमज़ोरी और अपनी पूरी मोहब्बत बयान करता है। आखिर में यमन हिम्मत करके ख़त पढ़ती है। उसे एहसास होता है कि रोहेल ने गलती तो की, मगर इसकी नीयत सच्ची थी। वो पहले शख्स था जिसने यमन को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया था। इख्तिताम में दोनों लाइब्रेरी के इसी टेबल पर बैठे नजर आते हैं जहाँ पहली मुलाकात हुई थी। रोहेल कहता है, मेरी कहानी तुमसे शुरू हुई थी, अब जिंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। यमन मुस्कुरा करके जवाब देती है, फिर लिख दो एक नई कहानी, मगर इस बार हम दोनों की। ड्रामा सिल्क के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सिल्क की कहानी शुरू होती है मन से, जो एक सीधी सादी मेहनती लाइब्रेरियन है। रोज़ाना दर्जनों लोग आते जाते हैं, मगर इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। वो हमेशा किताबों में डूबी रहती है, अपने ख्वाबों और एक पुरसुकून मुस्तकबिल का इंतज़ार में। इसी दौरान एक दिन लाइब्रेरी में एक हैंडसम मगर खामोश मिजाज लड़का रोहेल आता है, जो एक राइटर है और अपनी नई किताब के लिए मवाद जमा कर रहा है। पहली मुलाकात में दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोश चिंगारी महसूस होती है। शुरू में ईमान उसे सिर्फ एक आम विजिटर समझती है, मगर रोहेल रोज़ आने लगा। कभी वो किताब ढूंढने में मदद मांगता, कभी किसी के किरदार की नफ्सियात पर बात करता, और यूँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान ताल्लुक मजबूत होने लगता है। ईमान पहली बार खुद को किसी के सामने हंसते मुस्कुराती पाती है, जबकि रोहेल को वो लड़की मिल जाती है जो उसे अंदर तक समझ सकती है। लेकिन कहानी यहाँ से मुश्किल होती है। ईमान की ज़िंदगी में एक पुरअसरार मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि रोहेल की किताब दरअसल इसकी अपनी ज़िंदगी से मुतासिर है, क्योंकि रोहेल पहले से ही दूर से इसे देखता रहा है, इसके हालात जानता है और इसने मरकज़ी किरदार बनाया था। यमन को धोखा महसूस होता है, क्योंकि इसने कभी अपनी ज़िंदगी किसी को नहीं बताई थी और रोहेल ने इसे अपनी कहानी का मौजू बना दिया। यमन इससे दूर हो जाती है और रोहेल पूरी कोशिश करता है कि वो उसे समझ सके, कि इसका मकसद उसे दुख देना नहीं था, बल्कि वो खुद भी नहीं जानता था कि कब यमन इसकी मोहब्बत, तहरीर और ज़िंदगी का मरकज़ बन गई। और यमन के एक ख़त में अपनी सच्चाई, अपनी कमज़ोरी और अपनी पूरी मोहब्बत बयान करता है। आखिर में यमन हिम्मत करके ख़त पढ़ती है। उसे एहसास होता है कि रोहेल ने गलती तो की, मगर इसकी नीयत सच्ची थी। वो पहले शख्स था जिसने यमन को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया था। इख्तिताम में दोनों लाइब्रेरी के इसी टेबल पर बैठे नजर आते हैं जहाँ पहली मुलाकात हुई थी। रोहेल कहता है, मेरी कहानी तुमसे शुरू हुई थी, अब जिंदगी भी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। यमन मुस्कुरा करके जवाब देती है, फिर लिख दो एक नई कहानी, मगर इस बार हम दोनों की। ड्रामा सिल्क के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सिल्क की कहानी शुरू होती है मन से, जो एक सीधी सादी मेहनती लाइब्रेरियन है। रोज़ाना दर्जनों लोग आते जाते हैं, मगर इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। वो हमेशा किताबों में डूबी रहती है, अपने ख्वाबों और एक पुरसुकून मुस्तकबिल का इंतज़ार में। इसी दौरान एक दिन
لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی ہے۔ اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی ہے۔ اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔
کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سری کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سری کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سری کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سری کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے
مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت، تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت، تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے
اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت سچی تھی۔ وہ پہلے شخص تھا جس نے ایمن کو صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ اختتام میں دونوں لائبریری کے اسی ٹیبل پر بیٹھے نظر آتے ہیں جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ روہیل کہتا ہے، میری کہانی تم سے شروع ہوئی تھی، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ایمن مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، پھر لکھ دو ایک نئی کہانی، مگر اس بار ہم دونوں کی۔ ڈرامہ سیریز کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریز کی کہانی شروع ہوتی ہے ایمن سے، جو ایک سیدھی سادی محنتی لائبریرین ہے۔ روزانہ درجنوں لوگ آتے جاتے ہیں مگر اس کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں ڈوبی رہتی ہے، اپنے خوابوں اور ایک پرسکون مستقبل کا انتظار میں۔ اسی دوران ایک دن لائبریری میں ایک ہینڈسم مگر خاموش مزاج لڑکا روہیل آتا ہے، جو ایک رائٹر ہے اور اپنی نئی کتاب کے لیے مواد جمع کر رہا ہے۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموش چنگاری محسوس ہوتی ہے۔ شروع میں ایمن اسے صرف ایک عام وزیٹر سمجھتی ہے، مگر روہیل روز آنے لگا۔ کبھی وہ کتاب ڈھونڈنے میں مدد مانگتا، کبھی کسی کے کردار کی نفسیات پر بات کرتا، اور یوں بہت آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ ایمن پہلی بار خود کو کسی کے سامنے ہنستے مسکراتی پاتی ہے جبکہ روہیل کو وہ لڑکی مل جاتی ہے جو اسے اندر تک سمجھ سکتی ہے، لیکن کہانی یہاں سے مشکل ہوتی ہے۔ ایمن کی زندگی میں ایک پراسرار موڑ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ روہیل کی کتاب دراصل اس کی اپنی زندگی سے متاثر ہے، کیونکہ روہیل پہلے سے ہی دور سے اسے دیکھتا رہا ہے، اس کے حالات جانتا ہے اور اس نے مرکزی کردار بنایا تھا۔ ایمن کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی زندگی کسی کو نہیں بتائی تھی اور روہیل نے اسے اپنی کہانی کا موضوع بنا دیا۔ ایمن اس سے دور ہو جاتی ہے اور روہیل پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکے کہ اس کا مقصد اسے دکھ دینا نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کب ایمن اس کی محبت تحریر اور زندگی کا مرکز بن گئی، اور ایمن کے ایک خط میں اپنی سچائی، اپنی کمزوری اور اپنی پوری محبت بیان کرتا ہے۔ آخر میں ایمن ہمت کر کے خط پڑھتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ روہیل نے غلطی تو کی مگر اس کی نیت